الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی و یفقہوا قولی۔ مومنین کرام، خداوند متعال کے لطف و کرم سے آپ کی خدمت میں تفسیر خطبہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو ہے وہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور اس حوالے سے ہمارے کچھ لیکچرز پہلے ہو چکے ہیں۔ وہ مرکز الارشاد الاسلامی جو ہمارا چینل ہے اس پہ بھی موجود ہیں، اور بعض دروس جو ہے وہ ابو الحسن علوی کے نام سے جو چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ ان جو گزشتہ دروس ہیں ان کو جب سنیں گے تو آج کی بحث انشاءاللہ ساتھ جڑ جائیں گے تو بہتر طریقے سے یہ سمجھ میں آئے گی، کیونکہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت عظیم دین شناسی ہے۔ در حقیقت سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس خطبے کے ذریعے سے، جس طرح آیت اللہ العظمیٰ غجوادی عملی فرماتے ہیں کہ در حقیقت جو اپنے مخاطب تھے، جنہوں نے فدق کو غصب کیا تھا اور جو مقام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جا بیٹھے تھے، ان کی دین شناسی پر سوالیہ نشان لگایا۔ آغا جوادی عملی فرماتے ہیں کہ سیدہ نے اس خطبے میں جو توحید، جو معرفت، جو رسالت، قرآن شناسی، یہ سارے موضوعات بیان کیے، ان کے ذریعے سے در حقیقت دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھیں جو اہل البیت کی جگہ پہ آ جاتے ہیں پھر ان کی کیا علمی حیثیت ہے اور ان کا کیا علمی مقام ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی دی اور اس کی ربوبیت کی، اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَلِمَةٌ جَعَلَ الْإِخْلَاصَ تَأْوِيلَهَا۔ سیدہ فرماتی ہیں یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کی تعویل، اس کی اصل، اس کی بنیاد اخلاص ہے۔ اس کے بعد دو اور مطلب بہت بنیادی سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں، اور یہ در حقیقت خداوند متعال کی معرفت سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے عرض ہوا تھا کہ معرفت توحید بنیاد ہے تمام معرفتوں کی۔ اگر کسی انسان کی معرفت توحید ناقص ہو یا اس میں کسی قسم کا نقص ہو یا کمی ہو تو یہ یقین کر لیں کہ اس شخص کی دینی معرفت کامل نہیں ہے، یعنی وہ دوسرے موضوعات میں بھی ناقص ہے اور ایک بامعرفت انسان نہیں ہے، معرفت دینی رکھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر جو معرفت توحید ہے وہ صرف ایسے نہیں کہ میں اپنے آپ کو موحد کہہ دوں تو اس سے میں معرفت توحید والا بن جاؤں گا۔ جس طرح ہماری سوسائٹی میں مثلا اسی طرح ہوتا ہے کہ مثلا اپنے آپ کو کچھ نام دے دیتے ہیں، کچھ گروہ بن جاتے ہیں ایسے، یا نام اپنے آپ کو بعض افراد دے دیتے ہیں تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے بس یہی توحید والے ہیں، چاہے اب ان کو توحید کا پتہ ہی نہ ہو۔ آپ کو ہماری سوسائٹی میں ایسے گروہ ملیں گے جو دعوے دار ہوتے ہیں بعض کا مواحد ہونے کا، لیکن بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جن کو توحید کی شناخت ہوتی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد آپ کو سوسائٹی میں ایسی ملے گی کہ جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں وہی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ جس طرح میں نے پہلے بھی اس سوال سے کافی دفعہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں کہ یہودی جو تھے، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو تفصیل سے ڈسکس کیا ہے کہ یہودی جو تھے وہ دعوے دار تو اسی چیز کے تھے کہ ہم سب سے بڑے دین شناس ہیں، ہمارے پاس حقیقی دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جن انبیاء کے نام لیتے ہو اور دعوے دار ہو کہ ان کا دین ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس انہی کا دین نہیں ہے، یعنی تمہارے پاس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین نہیں ہے، تمہارے پاس اپنا بنایا ہوا ایک جعلی دین ہے، تحریف شدہ دین ہے۔ تو بعض کی توحید اسی طریقے سے ہوتی ہے، بعض کا امامت کا نظریہ اسی طرح ہوتا ہے، بعض کا نبوت کا نظریہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، بعض جو ہے مثلا مثال کے طور پہ امامت کی بات بہت کریں گے لیکن امامت کی تشریح نہیں کر سکیں گے، تفصیل نہیں بیان کر سکیں گے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو اگلے دو جملے بیان فرمائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بضعۃ رسول اللہ کیا ہیں، یعنی فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ کہاں سے پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ یا سیدہ سلام اللہ علیہ کے علم سے یا ان کے عمل سے، ان کی معرفت سے۔ سیدہ کی
ہستی کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ یہ خطبہ ہے سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا. دو اہم پہلوؤں کی طرف، معرفت کی دو جہتوں کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں، کیونکہ معرفت توحید بہت بنیادی موضوع ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ مثلا حتیٰ ملحد طبقہ بھی جو ہماری سوسائٹی میں نظر آتا ہے اور جو ہے وہ اللہ کے بارے میں وہ بھی سوالات کرتے ہیں، یا مثلا وہ اصل خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں. تو یہاں پہ توحید کی بحث آپ نے کس طرح بیان کرنی ہے، کس طرح سمجھانی ہے، یہ بہت مہم ہے اس دور میں. توحید کے موضوعات کو ڈسکس کرنا، توحید کا اثبات کرنا، توحید کی تشریح کرنا، اصل وجود خدا کا اثبات ہو یا معرفت توحیدی کا عنوان ہو، یعنی اللہ کی معرفت کس طرح حاصل کی جائے یا کس قسم کی معرفت انسان رکھتا ہے، تو بہت سارے مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں. حتیٰ اگر ہم قرآنی روش سے آگاہ ہو جائیں کہ قرآن نے کس طرح توحید کو بیان کیا، تو ان ملحدین کے جواب بھی اسی کے اندر ہیں، اور بہت سارے شکوک و شبہات پھیلانے والوں کو جواب دیے جا سکتے ہیں. سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَضَمَّنَ الْقُلُوبُ مَوْصُولَهَا وَأَنَارَ فِي الْفِكْرَةِ مَعْقُولَهَا. آج ان دو جملوں کی سیدہ سلام اللہ علیہ کہ آپ کی خدمت میں تشریح ہوگی. دیکھیں یہاں پہ ان کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر جو ہے وہ الفاظ کی تھوڑی سی تشریح کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان مفاہیم کی جو ہے تفصیل سے وضاحت ہوگی. وَضَمَّنَ الْقُلُوبُ، دلوں کو جوڑا ہے معرفت توحید سے، یعنی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے. ضمنہ تضمین، ضمانت، در حقیقت ایک چیز کی جو ہے انڈر کسی چیز کا ہونا، ضمن میں ہونا، ٹھیک ہے، سرپرستی میں ہونا، اس کے لیے بھی ضمانت کی تعبیر استعمال ہوتی ہے. قلب جو ہے، قلب کے متعلق علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ قلوب مفرد ہے قلب کی، قرآن کریم کے اندر قلب کی تعبیر بہت زیادہ استعمال ہوئی. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القلب هو الانسان، قلب خود انسان کو ہی کہتے ہیں. قرآن کے نزدیک قلب یعنی انسان، بمعنی نفس و روح، انسان کا نفس اور اس کی روح، یعنی حقیقت انسان، قلب انسان جو قرآن نے بیان کیا. دیکھیں ایک قلب ہے جو ہمارے دل میں، جو ہمارے سینے میں ہے، جو خون کو پورے بدن میں پہنچاتا ہے. یہاں پہ قرآن کریم میں جو قلب ہے اکثر جگہ پہ جو ہے بیشتر جو استعمال ہوا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں وہ تفقہ نہیں کرتے، اس سے مراد روح ہے. اس وجہ سے علامہ فرماتے ہیں کہ قلب از ایکول ٹو انسان، نفس، روح، یہ تعبیرات استعمال ہوئی. بعض اہل لغت نے جو ایک خوبصورت معنی کیا ہے، لغت قرآن جنہوں نے لکھی ہیں ان میں سے بعض نے، جس طرح مجموع البحرین جو ہیں، انہوں نے صاحب مجموع البحرین انہوں نے لکھا ہے لطیفۃ روحانیت روحانیت لا بحاظ القلب تعلق، ایک لطیف روحانی کیفیت ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، جس کا اس دل سے بھی رابطہ ہے، تعلق ہے جو ہمارے سینے میں. دیکھیں جو انسان کے پاس جتنے بھی یہ بدنی ابزار ہیں نا، ان ساروں کا نفس کے ابزار سے بھی یعنی ان کا نفس کے ساتھ تعلق ہے. اور یہ ایک مہم بحث ہے فلسفے کے اندر، خود رابطہ روح و بدن مہم موضوع ہے کہ بدن کا روح کے ساتھ کس طرح کا رابطہ ہے. کیونکہ یہاں پہ بہت سارے اہل علم جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں، اور بعض نے تو اصلاً روح کا انکار کیا ہے، اور وہ جو ہے وہ علم اور ان سب چیزوں کو، کیفیات نفس کو بدن کے ساتھ ہی میٹر میں لے کے، یعنی مادی ہی سمجھتے ہیں، اور علم کو بھی مادی سمجھتے ہیں، روح کو بھی مادی سمجھتے ہیں. تو یہ ایک الگ موضوعات ہے. فلسفے کے اندر خود باقاعدہ تجرد نفس کا اثبات کیا جاتا ہے، یعنی نفس مجرد ہے، مادی نہیں ہے. اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں جو فلاسفہ بیان کرتے ہیں. خوب اب سیدہ سلام اللہ علیہ نے توجہ کری گئی یہاں پہ دوسرا جو استعمال و قلوب کا لفظ ہے، یہاں پہ تیسرا موصولہ ہو، موصول وصلاس ہے اور اس کا اس میں مفعول ہے موصول. موصول وصل سے جڑنا، یعنی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ یہ فرما رہی ہیں کہ
یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے، یہ اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، وہ انارا فی الفکرت معقولہ، یعنی موصول و معقول، یہ دو معرفت کے ذریعے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، ایک موصول اور دوسرا معقول۔ اس کے اوپر ہماری پوری بات آگے بڑھے گی۔ اور پھر سیدہ فرماتی ہیں وَأَنَارَ فِي الْفِكْرَةِ، اور فکر میں روشنی رکھی ہے، کس چیز کی روشنی؟ معقولہ، تاکہ اس کلمہ لا الہ یعنی اس حقیقت لا الہ کو تعقل کیا جا سکے، سمجھا جا سکے۔ بس یہاں سے در حقیقت دو قسم کی معرفتیں سامنے آتی ہیں، ایک معرفت حضوری اور دوسری معرفت حصولی۔ یعنی ایک انسان کے پاس کیفیت ہے معرفت کی، خداوند متعال کو حضوراً انسان سمجھتا ہے، اور دوسرا حصولی، علم اور آگاہی کے ذریعے سے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک دقیق بحث ہے جو علماء نے کی ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے براہین عقلی ہیں، اسی طرح متکلمین، مسلمان متکلمین جو ہیں انہوں نے بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر ادلہ قائم کی ہیں۔ اسی طرح مسیحی علماء بھی بہت سارے آپ کو ملیں گے جنہوں نے بہت ساری براہین اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے بیان کی۔ دین اسلام نے جو، اور قرآن کریم نے اور اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رستہ جو بیان کیا ہے معرفت توحیدی کا، وہ فطرت ہے۔ اور خصوصاً جو ہے عرفاء نے پھر اس کے اوپر بہت خوبصورت ڈسکشنز کی ہیں۔ اہل عرفان اصلاً یہ کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً عاشق ہے، اصلاً یہ پورا نظام ہی عشق پہ خلق ہوا ہے۔ یہ جو کشش ہم کہتے ہیں نا، کشش ہے اشیاء میں چیزوں میں، اس کو فلاسفہ جو ہے وہ اس کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ہر چیز دوسری چیز کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔ مثلا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملہ جو صحیفہ سجادیہ کے اندر ہے پہلی دعا میں، اس کے اوپر بھی بعض عرفاء نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے۔ حتیٰ بعض جو صحیفہ سجادیہ کے شارحین ہیں جنہوں نے تشریحات کی ہیں، میں نے ادھر بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے خوبصورت تبصرہ کیا ہے اس جملے کے اوپر کہ بعثہم فی سبیل محبت ہی، اللہ تعالیٰ نے روحوں کو ابھارا ہے کس طرف؟ اپنی محبت کی راہ کی طرف۔ یعنی اللہ نے انسان کو فطرتاً اپنی معرفت اور اپنی محبت کی طرف ابھارا ہے۔ وَبَعَثَهُمْ فِي سَبِيلِ مُحَبَّتِهِ، یہاں سے پھر وہ عشق کا موضوع جو ہے عرفاء ڈسکس کرتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے درد رکھا ہے۔ یعنی انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ وہ اپنے وجود میں، اپنی روح میں ایک درد کا احساس ہمیشہ کرتا ہے، اور یہ سب اس سے تجربے سے گزرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ تجربہ ہے جس سے سب گزرتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہر چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ بعض اب لوگ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پریشان ہوتے ہیں، ان کی روح میں ایک کمی ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے۔ یہ جو درد ہے نا، اس کو پھر انسان مختلف ذریعے سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات مثلاً جو ہے وہ بعض تعلقات میں سمجھتا ہے کہ میرا درد ختم ہو رہا ہے، مثلا کسی سے محبت ہوگی، حتیٰ کوئی جوان ہے اس کو کسی مثلا لڑکی سے محبت ہوگی، تو اس ذریعے سے جو ہے وہ اپنے وہ درد کو کم کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرا جو ہے وہ اس سے جو وہ میرا احساس سے جو کمی ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب وہ معشوق مل جاتا ہے عموماً آپ دیکھیں تو پھر وہ درد ویسے کا ویسے باقی رہتا ہے۔ تو عرفاء کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق ہی عاشق کیا ہے، خلق ہی عاشق کیا ہے۔ مشکل کیا بنتی ہے انسان کے ساتھ؟ انسان مصداق غلط ڈھونڈتا ہے، سمجھتا ہے ادھر سے میری وہ کمی پوری ہوگی، فلاں جگہ سے میری کمی پوری ہوگی ایسا، اور جب اس چیز تک موصول تک وصل یعنی پہنچ جاتا ہے اس چیز تک، اس کو پا لیتا ہے، موصول کر لیتا ہے، اس کو پا لیتا ہے، اس کے باوجود اس کا وہ احساس ختم نہیں ہوتا، وہ درد ختم نہیں ہوتا۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو درد ہے نا، اس کو شعراء نے یعنی جو اہل عرفان شعراء مثنوی حافظ انہوں نے بہت بیان کیا ہے۔ یہ درد یہ اصل بچھوڑا ہے، یعنی انسان کسی سے بچھڑا ہوا ہے،
اور وہ کس سے بچھڑا ہوا ہے اس کو بس اور آگاہی نہیں ہوتی. اصل میں وہ جدائی اللہ سے ہے، کیونکہ قرب خدا ابھی تک اس کے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے وہ تکلیف وہ اس کے اندر ہے روحانی طور پہ. اس کو رفا کہتے ہیں. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور یہ اسی کو کہا جاتا ہے معرفت فطری، یعنی انسان فطرتاً خدا شناس ہے، خدا کو پا سکتا ہے فطرت. مثلا خود قلب جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ایسا ظرف ہے کہ جس میں جتنا آپ دیکھیں کہ چیزیں آئیں معرفت آتی جائے، یہ قلب میں بہت وسعت ہے، یعنی روح انسانی میں بہت وسعت ہے. یہ وسعت صرف اس وقت یہ قلب سکون پاتا ہے جس وقت اس کے پاس وہ حقیقی معشوق، حقیقی محبوب اس کو ملتا ہے. جس طرح حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها، یعنی یہ ظرف کی طرح ہے یہ دل. ٹھیک ہے. اور بہترین قلب کون سے ہیں؟ جن میں جتنی وسعت ہے، یعنی جو جتنا زیادہ معرفت کو کسب کر رہے ہیں، جتنا زیادہ معرفت کو حاصل کر رہے ہیں، جتنا زیادہ توحید کا قرب حاصل کر رہے ہیں. خوب بہت ساری باتیں میں ان سے گزر رہا ہوں. اب دیکھیں قرآن کریم نے اس موضوع کو بھی ذکر کیا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، سورہ روم کی 30 نمبر آیت ہے. فطرت خدا یا مثلا صبغت اللہ، رنگ خدائی، یہ موضوعات قرآن کریم میں آئے ہیں. فطرہ یعنی بناوٹ، بننے کی صورت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے وہ اپنی محبت پہ بنایا ہے، یعنی اس طرح خلق کیا ہے کہ انسان روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے. اس وجہ سے اس کے ذیل میں جو احادیث بھی اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہیں، سورہ روم کی آیہ نمبر 30 کے ذیل میں، اس میں بھی یہ یعنی فطرہم علی التوحید، اللہ تعالیٰ نے توحید پہ انسان کو خلق کیا. اور انسان جو ہے وہ اصل میں مواحد ہے فطرتاً. ہوتا کیا ہے کہ اس کو کلچر، اس کی فیملی اس کو یہودی بنا دیتی ہے یا نصرانی بنا دیتی ہے یا مجوسی بنا دیتی ہے یا اسی طریقے سے ہندو بنا دیتی ہے. کچھ بھی مثلا روایات میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معروف حدیث ہے جو نقل ہوئی ہے، اور اس کو شیعہ کتب میں بھی نقل کیا گیا، من لا یحضرہ الفقی میں شیخ صدوق علیہ رحمہ اس کو لے کے ہیں. وہ کیا ہے کہ ما من مولود یولد الا علی الفطرہ، کوئی ایسا مولود نہیں ہے کہ جو خلق ہو مگر یہ کہ فطرت پہ، یعنی ہمیشہ ہر موجود، ہر انسان فطرت پہ خلق ہوا ہے. فَأَبَوَاهُ اللَّذَانِ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی انسان فطرتاً مواحد ہے. اس کو قرآن کریم نے بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ انسان فطرتاً خدا کو جانتا ہے، پاتا ہے، آگاہ ہے خدا سے، پاتا ہے خدا کو، حضور درک کرتا ہے اللہ. اور سیدہ اسی چیز کی طرف اشارہ یعنی اس جملے میں بیان فرما رہی ہیں کہ وَضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا، یعنی دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس معرفت کے ساتھ جوڑا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو موصول ہے یہ معقول کے مقابل میں ہے. موصول یعنی ایک دفعہ ایک چیز کا پانا. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ یہ ہے کہ خوف یا مثلا بھوک، ایک دفعہ میں احساس کر رہا ہوں بھوک کا، میں احساس کر رہا ہوں خوف کا، میری روح احساس کر رہی ہے اس کا، میں اس کو پا رہا ہوں. ایک دفعہ یہ ہے کہ میں مثلا مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، میں اس کو کہتا ہوں بھوک یعنی معدے کا خالی ہونا اور معدے کا احساس کرنا اور کمزوری بدن میں ہونا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بھوک ہے. یہ مفہوم ذہن میں یہ بھی ایک علم ہے، یہ معقول ہے. ٹھیک ہے. جس طرح خوف کی کوئی آپ کے سامنے تعریف کرے کہ خوف اس چیز کو کہتے ہیں، ڈر جانا، مثلا کانپنا شروع ہو جانا، یا مثلا کسی خوفناک چیز کو دیکھ کے پریشان ہو جانا. ٹھیک ہے. اس کو خوف کہتے ہیں. یہ خوف کا مفہوم ہے جو میرے ذہن میں ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں علم حصولی.
ایک ہے خود خوف مجھے لاحق ہو جائے، یہ علم حضوری ہے، جس طرح بھوک کا لگنا یہ علم حضوری۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی بالکل اسی طرح دو قسم کی ہے جو سیدہ سلام اللہ علیہ فرمانے کہ ایک موصول ہے، ایک معقول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فطرت سے بھی جوڑا ہے دلوں کو، یعنی دلوں کو اپنی ذات اپنی محبت کے ساتھ جوڑا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ اس کی صفات کو، اس کی معرفت کو درک کرے، علمی طور پہ درک کرے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کر سکے، ادلہ لے کے آ سکے، براہین لے کے آ سکے۔ اب یہاں پہ چند سوالات ہیں، اس سے پہلے میں معقول کی طرف آؤں کہ اللہ تعالیٰ نے فکروں کو روشن کیا ہے تاکہ اس کی ذات کو معقول، یعنی اس کی ذات کو، اس کی صفات کو انسان درک کرے۔ البتہ ذات کے اندر ایک بحث ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ ذات اللہ تعالیٰ کی درک ہو ہی نہیں سکتی، لیکن بعض اس میں نہیں جاتے، صفات کی بات کرتے ہیں۔ اس میں بعد میں ہم آتے ہیں معقول کی طرف۔ موصول کو مزید تھوڑا سا اس کے اوپر کچھ سوالات ہیں جو ذہن میں آتے ہیں، ان سب سوالات کے میں کوشش کرتا ہوں جو بنیادی سوالات ہیں ان کے جوابات ہی دیں۔ دیکھیں کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب ایک ہی ہے، مثلا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت فطری رکھتا ہے تو پھر غافل کیوں ہے اللہ سے؟ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تو آشنا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں۔ تو اس کا پھر جواب کیا؟ اگر یہ سیدہ فرما رہی ہیں کہ اللہ نے دلوں کو جوڑا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے فطرتاً جو انسان معرفت خدا رکھتا ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتی۔ اور ایک سوال یہ ہے اس کا جواب۔ دوسرا یہ کہ ہم خود بھی اس چیز کو درک کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بتائے نا تو ہمیں تو اس طرح تو ہمیں اللہ کا نہیں پتا جس طرح ابھی ہمیں پتا ہے، وہ تو ہمیں بتایا ہے، پیرنٹس نے بتایا ہے، اسکول میں بتایا گیا ہے، مدرسے والوں نے بتایا ہے، ہم لیکچر سنتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق پتہ چلتا ہے۔ تو فطرتاً کس طرح ہم ثابت کریں گے خداوند متعال کے وجود کو؟ یہاں پہ استاد مصباح یزدی حافظ اللہ، کیونکہ ایک بہت سارے علماء کی خوبصورت شروحات ہیں سیدہ کے خطبے کے اوپر، ایک شعر جو بہت اچھی ہے وہ استاد مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے شاید ان کے وہ درس بھی کچھ اٹینڈ کیے تھے جو سیدہ سلام اللہ علیہ کے خطبے کے بارے میں تھا، البتہ اس کو وہ کامل نہیں کر سکے، متاسفانہ بہت دکھ کی بات ہے کہ وہ شرح مکمل نہیں ہو سکی، اس کی ایک جلد تقریباً 500 صفحے کے قریب ہے۔ تو ایک خوبصورت بحث جو مصباح حافظ اللہ نے یہاں پہ کیا، فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اندر چند قسم کی آشنائیاں ہیں، علم ہیں۔ ایک علم مطلب آگاہی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں چیزوں کو، مثلا واضح ہے، ٹھیک ہے، مثلا یہ میرے سامنے موبائل رکھا ہوا ہے، یہ میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ مجھے پتہ ہے، یہ میری آگاہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ میرے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ناظرین دیکھنے والے ہیں جو سننے والے ہیں، مجھے اس کا آگاہ ہوں میں، ٹھیک ہے، آسمان ہے، زمین ہے، آگاہ ہوں ان سب چیزوں سے۔ کچھ ہمارے اندر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آگاہی تو ہوتی ہے لیکن نیم اس کو کہتے ہیں، یعنی نیم آگاہی، یعنی اس کو ہم جانتے ہیں لیکن کب ہمیں اس کا صحیح پتہ چلتا ہے؟ جب ہمیں کوئی اس کی طرف متوجہ کرے، جب ہمیں کوئی اس کے متعلق تذکر دے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ مصباح یہاں پہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، ہر انسان کے اندر رکھی ہے، لیکن بچپن میں زیادہ، مثلا یہ آپ دیکھیں کہ بچہ کوئی آواز سنتا ہے اس کے پیچھے جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ بچے کو اس بات کا پتہ ہے، اس کے اندر ایک چیز ہے، صلاحیت یہ رکھی گئی ہے کہ جب کوئی آواز آ رہی ہو تو سمجھو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ فوراً جائے گا اس چیز کے پیچھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب اصل میں کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ قانون ایک فلسفی قانون ہے کہ ہر معلول کا علت ہوتا ہے، ہر معلول اس کی ایک علت ہوگی۔ اب کیا اس بچے کو یہ پتا ہے کہ ہر معلول کی علت ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں؟ فرماتے ہیں نا، بچے کو صرف یہ پتا ہے کہ آواز آئے مسبب کا کوئی سبب ہے، لیکن یہ آج مثلا آپ دیکھیں فلسفے کے اندر یہ پورا وہی انسان، اصلا فلسفہ ہے ہی فطری، فلسفہ ہے ہی فطری۔ اس وجہ سے فلسفہ انسان یا فلسفہ حتیٰ عرفان کی بحث سے بھی جتنا انسان اپنی فطرت کی یعنی پاک ہوتا ہے، انسان جتنا پاکیزگی کی طرف آتا ہے اتنا انسان کی عقل اور معرفت
اور روحانیت زیادہ ہو جاتی ہے، عرفان اس کا بڑھ جاتا ہے، حقائق کو وہ زیادہ سمجھتا ہے، علمی مطالب بھی پھر اس کو آسانی سے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا نفس پاکیزہ ہے، اس کا یعنی بہت گہرا تعلق ہے پاکیزگی نفس کے ساتھ۔ توجہ کریں کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اب وہ بچہ جو اس کو معرفت ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیسی معرفت ہے؟ نیم اس کو کہتے ہیں، یعنی مکمل آگاہی نہیں ہے، لیکن اندر ایک چھپی ہوئی آگاہی ہے، جو تذکر دیا متوجہ ہو۔ جس طرح بہت ساری چیزیں دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، تھوڑا سا ہمیں کوئی تذکر دے، مثال کے طور پہ کہ ہم بچوں کو جب کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، اب اس کی فطرت میں ہے جھوٹ سے نفرت، لیکن یہ اب اس کو مزید یقین آ جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ بچے کے اندر ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی، لیکن جب آپ اس کو باقاعدہ پڑھاتے ہیں، تذکر دیتے ہیں، تو وہ مزید اس بات کو سمجھتا ہے کہ واقعاً وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ یعنی یہ جو فطری آگاہیاں ہیں انسان کے اندر، یہ نیم آگاہانہ اس کو کہتے ہیں، یعنی مکمل آگاہی نہیں ہے، نصف آگاہی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب تذکر اس کو ملتا ہے تو وہ فوراً توجہ کرتا ہے۔ خداوند متعال کی معرفت جو ہے وہ اسی سے فرماتے ہیں، جو معرفت توحیدی ہے وہ اسی سے رابطہ رکھتی ہے، یعنی آپ اندر ہی اندر انسان یہ جانتا ہے ایک ہے ذات جو اس ہستی کی خالق ہے، ایک ذات ہے جو اس ہستی کی مالک ہے، ایک ذات ہے جو یہ سسٹم چلا رہی ہے۔ اس کو فطرتاً نہ آگاہانہ طور پہ یا نیم آگاہانہ طور پہ جانتا ہے۔ اب جو ہی تذکر اس کو ملتا جائے گا، اس کو کوئی توجہ دلاتا جائے گا یا کوئی حالات دیکھے گا، کوئی کنڈیشن دیکھے گا، تو فوراً خدا کی طرف رخ کرے گا۔ مثلا آپ دیکھیں قرآن کریم نے ایک موضوع بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو بھنور میں آتے ہیں، تو کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور مثلا ایسے حالات دیکھتے ہیں کہ اب ہم ڈوب سکتے ہیں، تو فوراً خدا کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں خدا ہمیں کنارے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو کنارے تک پہنچاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آیتیں جو ڈسکس ہوئی ہیں، یہ کس تناظر میں ہوئی ہیں کہ جب وہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور ڈوبنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پکارنا جو ہے یہ فطری پکارنا ہے، یعنی انسان جب مشکلات میں آتا ہے اللہ کو پکارتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو کبھی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، روزہ نہیں رکھا ہوگا، واجبات دینی ادا نہیں کرتے، اللہ کو زیادہ یاد بھی نہیں کرتے، جو زلزلہ ایک دم آتا ہے خدا خدا کر کے نکلتے ہیں، اللہ اللہ، ان کی آوازیں اندر سے نکلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فطری آگاہی رکھی ہے، اس کا احادیث میں بھی اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہے اور قرآن میں بھی اس چیز کی طرف علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ انعام کی آیہ نمبر 76 سے لے کے 78 تک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے، اس میں بڑی خوبصورت ایک بحث کیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پاکیزہ فطرت انسان رکھنے والا ہے اور مختلف قسم کے شکوک اور شبہات کا شکار نہیں ہے، یا اوہام جو سوسائٹی کے اوہام ہیں ان سے بچا ہوا ہے، تو وہ ان آیات کے ذریعے سے یعنی بہت سارے حقائق معرفت توحیدی کو در کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کی شخصیت میں ہمیں جو ایک چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے جو ان کے چاچا آزر تھے، ان سے بھی جب کہا کہ آپ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور پوری قوم کی مخالفت کی اور ان کے سامنے مختلف طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے ادلہ قائم کی، ان کو سمجھائی بات، دلائل دیے ان کے سامنے۔ ایک جو موضوع قرآن کریم نے حضرت اس موقع پہ جو ڈسکس کیا وہ یہ کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، اور جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو ایک تارا دکھائی دیا۔ قال ھذا ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، لیکن جب وہ آنکھوں سے غائب ہوا، یعنی غروب ہوا یا آنکھوں سے اوجل ہوا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی لا احب الافلین، میں ڈوب جانے والوں کو سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح فلما رأى القمر بازغا، کیونکہ کوئی ستارے کی پرستش کرنے والا تھا، کوئی اس سے پتہ چلتا ہے، کوئی سورج کی پرستش کرنے والا تھا، کوئی چاند کی پرستش کرنے والا تھا۔ کیونکہ آپ کی خدمت میں پہلے یہ عرض ہوا کہ انسان فطرت میں عاشق ہے اور فطرتاً وہ جو ہے وہ کسی ذات کو جانتا ہے کہ وہ حاکم ہے، لیکن اس کی مصداق میں
اشتباہ کرتا ہے. اصلا اللہ تعالیٰ کی الوہیت، خالقیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، یہ سب فطری ہیں. مسئلہ کیا بنتا ہے؟ انسان مصداق میں غلط کر دیتا ہے، اشتباہ کر دیتا ہے، غلطی کر دیتا ہے، اوروں کو خدا بنا لیتا ہے، بتوں کی پوجا کر دیتا ہے. اصل میں اس کے اندر جو جذبہ ہے وہ توحیدی جذبہ ہے، وہ جذبے کا استعمال غلط کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پھر جو ہے وہ حضرت نے کہا کہ جب سورج کو دیکھا فرمایا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني، اور پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ اگر خدا نے متعال میری ہدایت نہ کرتا تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہوتا، یعنی میں بھی ان کی طرح سورج کو خدا بنا لیتا. فلما رأى الشمس باذغة قال هذا ربي هذا اکبر، اور جب سورج کو دیکھا اوپر چمکتا ہوا فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، یعنی چاند سے بھی بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اور جب یہ سورج بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو کیا حضرت نے فرمایا قال یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس چیز سے جس ذات کا تم شرک کرتے ہو، یعنی میں برات کرتا ہوں شرک سے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بیان کر رہے ہیں، اور اس کو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے برہان کی صورت میں ڈسکس کیا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو ڈوب جانے والا ہو، جو ہے وہ ایک وقت میں ہو ایک وقت میں نہ ہو، ایک وقت میں نظر آئے ایک وقت میں نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، ایک وقت میں اس کا وجود ہو دوسری وقت میں اس کا وجود نہ ہو، یہ خدا نہیں ہو سکتا. انی لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں سے میں ان سے محبت نہیں کرتا. یعنی کیا؟ یعنی میں اس سے محبت کرتا ہوں جو کبھی ڈوبتا نہیں ہے. میں اس کو رب مانتا ہوں جو ہمیشہ ہے. میں اس کو خالق مانتا ہوں جس کی خالقیت ہمیشہ ہے، جس کی رازقیت ہمیشہ ہر لمحے ہے. چند ایسا نہیں کہ چند منٹ ہے چند منٹ نہیں ہے، کچھ لحظے ہے کچھ لحظے نہیں ہے، کچھ گھنٹے ہے کچھ گھنٹے نہیں ہے، کچھ زمانوں میں ہے کچھ زمانوں میں نہیں ہے، ایسا نہیں. میں اس کو رب اور خالق اور مالک اور پورا نظام چلانے والا مانتا اور جانتا ہوں کہ جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہر لحظہ اس کی ایک شان ہے. بہرحال یہ آیات اور اس طرح اور بہت ساری آیات ہیں جس کے اوپر علماء نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی ہے. میں دوسرے جملے کی طرف آتا ہوں. وَأَنَارَ فِي الْفِكْرَةِ مَعْقُولًا، سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کی یعنی انسان کو فکر کی روشنی دی اس کو، تاکہ وہ معقول کر سکے، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو درک کر سکے، علمی معرفت اس کی یعنی علم حصولی حاصل کر سکے. اس وجہ سے آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ ہم اس کی ذات کے اوپر استدلال قائم کرتے ہیں، اس کی ذات براہین قائم کرتے ہیں اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی فکروں کو اس کی صفات میں دوڑاتے ہیں اس کو معرفت کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے. اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین فرماتے ہیں در بند نہیں کیا اپنی معرفت کا، نہ مکمل معرفت اوپن کر دی کہ میری پوری معرفت کن ہے، ذات تک پہنچ سکتا ہے انسان، ایسا بھی نہیں ہے، اور نہ مکمل دروازے بند کر دیے. نہ انسان کو اختیار دیا اور اس کو توانائی دی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے. اور اس پہ آپ دیکھیں پھر پوری تاریخ میں آپ دیکھیں فلسفی علماء، مسلمان علماء ایسے گزرے ہیں. اور اس پہ آج ہمارے جوان خصوصاً ان کمیونسٹ لوگوں کے جو جوابات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بات یعنی شبہات ایجاد کرتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، تو اس پہ آپ دیکھیں کہ براہین فلاسفہ نے ہزاروں میں براہین ہیں، مشہور تو اتنی زیادہ نہیں ہیں براہین، لیکن ویسے آپ ان کی تشریحات میں چلے جائیں ادلہ پہ تو وہ ہزاروں میں بن جاتی ہیں. ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کی براہین جو بہترین فلسفی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر براہین فلسفی قائم کی. مثلا وجود 3 قسم کا ہوتا ہے، یا واجب الوجود ہے، یا ممکن الوجود ہے، یا ممتن الوجود ہے. ٹھیک ہے، ممتن الوجود تو ہے ہی نہیں، تو بس وجود 2 قسم کا ہی بات چاہتا ہے، یا واجب الوجود یا ممکن الوجود. ممکن الوجود جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ٹھیک ہے، ہونا نہ ہونا، اور واجب الوجود وہ ہے جس کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب ہر ممکن پلٹتا ہے واجب کی طرف، بس ایک وجود حتماً ہے اس ہستی کے اندر جو واجب ہے. اس برہان کو اس طرح برہان حرکت ارسطو سے منسوب ہے. ٹھیک ہے،
یا ہستی ایک ہے، وحدت سن ہے، یہ بھی ارسطو کی طرف یہ بھی منسوب ہے برہان۔ بہرحال برہان حرکت، اس کو پھر مسیح علماء نے بھی اس کے اوپر کافی ڈسکشنز کی۔ اور اسی طرح پھر برہان جو ہے برہان صدیقین ہے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور انہوں نے علامہ طباطبائی اور ان سب علماء جو اس کے اوپر تشریحات لکھی ہیں برہان صدیقین کے اوپر، یعنی ایک حقیقت ہے اس ہستی کا جو پورا نظام چلا رہی ہے، اور وہ حقیقت جو ہے وہی خداوند متعال ہے۔ خوبصورت براہین، یعنی اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس طرح متکلمین جو ہیں، مسلمان متکلمین، انہوں نے بھی ہمیشہ خداوند متعال کے وجود کے اوپر براہین پیش کی، خصوصاً برہان حدوث، ٹھیک ہے، کہ چیزیں نہیں تھی وجود میں آئی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو اس بات کرتے ہیں کہ پس ایک ایسا وجود ہے جو ہمیشہ سے تھا، قدم وجود پروردگار، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود قدیمی ہے۔ یہ برہان عقلی، اس کو بھی یعنی بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح برہان نظم ہے جو شیعہ سنی میں جو ہے وہ بھی بیان ہوتی ہے، وہ برہان نظم متکلمین بیان کرتے ہیں، یعنی نظم، جہان کا نظم بتا رہا ہے کوئی ناظم ہے، اور وہ ناظم ایک ہے، اس کی الگ پھر دلیل آتی ہے۔ اس ہستی میں حرکت ہے، سب سے پہلا محرک کون ہے؟ وہ ایک ذات ہے جس نے اس پوری ہستی کو حرکت دی ہے، ٹھیک ہے، وہ محرک ہے۔ اسی طرح عرفاء جو ہیں وہ اپنے طریقے سے، وہ سب سے زیادہ عرفاء جس موضوع سے انٹر ہوتے ہیں وہ یہ فطرت کا موضوع ہے، علم حضوری، عشق انسان جو اللہ تعالیٰ سے، اور اس کو انسان اپنی فطرت میں آگاہانہ پاتا ہے۔ اچھا، اب اس سوال کا میں جواب آخر میں بیان کر دوں کہ انسان جب فطری معرفت رکھتا ہے تو پھر خدا سے دور کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، کیونکہ نیم آگاہانہ آگاہی ہے۔ بعض اوقات انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، خصوصاً آپ دیکھیں آج کے اس دور میں انسان اتنا مصروف، اتنا مادیت میں کھویا ہوا ہے کہ توجہ نہیں کرتا اپنی زندگی کی کسی موڑ پہ کہ مجھے کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے۔ وہ اس طرح دنیا میں کھویا ہوا ہے، مثلاً پورا دن اسی سوچ پہ کہ اب میں نے آفس میں جانا ہے، پھر آفس سے واپس آنا ہے، پھر تھکا ہوا آتا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر صبح اٹھتا ہے، آفس جا رہا ہے، اسی طرح زندگی گزر رہی ہے، ایک مسلسل غفلت، جس کی وجہ سے پھر ایسا ہوتا ہے جیسے خداوند متعال کی معرفت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی یعنی وہ نیم آگاہانہ کو آگاہی میں بدل سکتا ہے اور یقین کی کنڈیشن تک پہنچ سکتا ہے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ آتَاكَ الْيَقِينَ، یعنی وہ یقین کی کنڈیشن، عبادت، ریاضت، سیر و سلوک، شب زندہ داری، تہجد۔ یہ اولیاء الہی اتنا تہجد کیوں پڑھتے تھے؟ کیوں تہجد میں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ انسان اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ معرفت ملتی ہے انسان کو، وہ معرفت نا آگاہانہ، نیم آگاہانہ آگاہی میں بدلتی ہے، بلکہ یقین کی حالت میں بدلتی ہے۔ اس کے لیے انسان کو محاسبہ کرنا پڑتا ہے، اپنا مراقبہ کرنا پڑتا ہے، انسان کو اپنی فکر کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وَضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا وَأَنَارَ فِي الْفِكْرَةِ مَعْقُولَهَا، خداوند متعال نے انسانوں کے دلوں کو جوڑا ہے اپنی معرفت کے ساتھ، اور انسانوں کے لیے روشنی رکھی ان کی فکروں میں، تاکہ انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے کمالات کو جو ہے وہ تعقل کر سکیں، وہ معقول ہو جائیں، وہ ان کو درک کر سکیں انسان۔ خداوند متعال ہم سب کو سیدہ سلام اللہ علیہ کے ان پاکیزہ جملوں کے صدقے ہمیں دونوں قسم کی معرفتیں اپنے اوج کی حد تک نصیب فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں اپنی زندگی بسر کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الأطہار۔